سورہ زخرف آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 44 آیت سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ قرآن نبی کے لیے بھی نصیحت ہے، قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جو یہ بتایا جانا کہ جلد تم سب سے سوال ہوگا اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ پھر فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا، جس پر میں نے آپ کو پچھلا بھی کہا تھا کہ وہ جو آیت غیر مبین والی، جس پر لوگوں نے لڑکیوں کو لے گئے ہیں کہ لڑکیاں جو زیوروں میں پلتی ہیں اور بات کرنے میں بھی کلیئر نہیں ہے، یہ بالکل لڑکیوں پر نہیں جا رہی ہے آیت۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آج کے سبق میں آپ کا وہی چیز آئے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آیتوں کے ساتھ گئے، نشانیاں اور معجزات کے ساتھ گئے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے انہیں ٹائم دیا۔ اب ٹائم جو ملا ہے انہیں، لمٹ عذاب سے پہلے کی، اس کی کچھ کنورزیشن یہاں بتائی جا رہی ہے آیت 49 سے، کہ لوگوں نے کہا وَقَالُوا، لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بولا جا رہا ہے، یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگر، ادعو لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، بسبب جو عہد ہے آپ کے پاس، یعنی جو منصب ہے، جو سٹیٹس ہے آپ کا، جو آپ کو اللہ کے پاس سے ملا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج قرآن سے چڑھنے والا، قرآن کو نہیں سمجھنے والا بھی اس کی عزت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کے لوگ تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے بھی ہیں کہ آپ اپنے رب سے فلاں چیز پوچھائیے، آپ کو جو اللہ نے ایک سٹیٹس دیا ہے تو آپ ہمارے لیے یوں دعا کر کر آ جائیے۔ یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے، یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے اور جانتے بھی تھے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن ستانا اور فضول اتنی بحث کرنا کہ حق کو گڈمٹ کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ آج ہم سب مسلمان بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں آپ کے عالم کا فتویٰ نہ مانوں یا آپ میرے عالم کا فتویٰ نہ مانیں تو ہم پورا اٹیک فوراً قرآن پہ کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے وہ تروڑ مروڑ کی باتیں پیش کرتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہم ایک دوسرے کے علماء کو نہیں مانتے۔ تو جناب یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور پھر کچھ نہ کچھ باتیں منواتے تھے اور کہتے تھے اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت پالیں گے، آپ فلاں چیز اللہ سے پوچھ کر آ جائیے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اور پس جب دور کر دیتے تھے ہم ان لوگوں سے عذاب، اذا ہم ینکثون، یہ اللہ ہی ہمیں بات بتا رہے ہیں، یہ پھر وعدہ خلافی کرتے تھے اور اپنے عہد سے پھر جاتے تھے۔ اب جو کنورزیشن خاص آ رہی ہے آیت نمبر 51 میں، یہ غور کیجئے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اور پکار کر بلایا یا پکارا فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں ایک منادی کرائی اور کہا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، لوگوں کو اپنی شان بتاتے ہوئے کہتا ہے کیا نہیں ہے یہ میرے لیے بادشاہت مصر کی، وہذہ الانہار، اور کیا یہ جو نہریں تمہیں دکھ رہی ہیں یہ میری نہیں ہیں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے سے گزر رہی ہیں۔ یہ وہ جنت والی تجری من تحتی الانہار نہیں دکھائی دے رہا، یہ دنیا میں اس نے اتنی خوبصورتی اپنے لیے بنائی ہوئی تھی، خود بھی بڑا اچھا ڈریس اپ ہوتا تھا، زیور سے لدا ہوا ہوتا تھا، تو لوگوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے، اور کیا یہ نہریں جو میرے نیچے سے نہیں بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا پس
تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یعنی قوم کو کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس کی شان زیادہ ہے. ام انا خیر من ھذا، کیا میں بہتر ہوں اس سے، الذی ہوا مہین. الذی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یا یہ وہ شخص جو ہوا مہین، جو کہ بڑا ہی کمتر حقیر سا انسان ہے. استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو مہین کہہ رہا ہے. ولا یکاد یبین، مہین کس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ اتنا حقیر ہے یہ شخص. ولا یکاد یبین، اور نہ ہی بات کھول کے کر سکتا ہے. جس شخص کو، جس نبی کو اللہ نے اپنی بات کے لیے سلیکٹ کیا ہو، جس نبی میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ بڑے بڑے سامری سے اور بڑے بڑے فرعون اور اس کے سرداروں سے نمٹ سکتے ہوں، ان کو اللہ نے توریت جیسی عظیم کتاب دی. اور یہ شخص فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا حقیر انسان ہے کہ ولا یکاد یبین. ایک تو کہتا نا اس کے کپڑے بیکار ہیں، اس کے پاس زیور نہیں ہے، وہ بھی اس نے یہ کہا تھا. غریب ہے، اس کا اپنا کوئی خاص محل نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈز نہیں ہے. لیکن اس نے تو کلیئر کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ولا یکاد یبین. اور یہ شخص اپنا مدعا بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، کھل کر اللہ کی آیت سمجھا بھی نہیں سکتا ہے. اب پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا فرعون صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی موسیٰ علیہ السلام بات کھول کر بیان نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ کو اس کا فیصلہ پہلے ہی کرنا پڑے گا کہ جس کو اللہ سلیکٹ کریں اور جو اتنا کلیئر ہو بات کرنے میں کہ جس سے ہارون علیہ السلام لوگ ٹیکل نہیں ہو سکے سامری کے معاملے میں، انہوں نے آ کر 2 گھڑی کے اندر سامری کے معاملے کو ٹیکل کیا. اور اتنے بہادر انسان اور اتنا کلیئر بولنے والے انسان کہ آپ کو ان کی کنورزیشن، اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کنورزیشن بار بار قرآن میں بتائی جا رہی ہے. اللہ نے کہا یہ لکڑی کا تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں پتا جھاڑتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کس طرح کی تبلیغ کی، جو کہ ایک ایک کنورزیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی آپ کو اور مجھ کو، بڑے سے بڑے لیکچرار کو کہہ دے کہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کا سٹائل کچھ عجیب سا ہے، ان کی بات کلیئر نہیں ہے، تو کہنے والا تو کہہ سکتا ہے. اب وہ کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے، یہ تو ہم سب نے محاسبہ خود کرنا ہے اس لیکچرار کو سننے کے بعد. تو جھوٹ انسان اس طرح بولتا ہے اور بیوقوف عوام کو انسان اس طرح گمراہ کرتا ہے. اس لیے کچھ علماء سو، کچھ برے علماء ایسے گھماتے ہیں عوام کو، اور عوام بھی جو بیوقوف ہوتی ہے وہ ایسے ان کی باتوں میں گھومتی ہے. یہ اس کا اپنا قصور ہے جس کا اس کو اللہ کے گھر دونوں کو جواب دینا پڑے گا، بیوقوفوں کو بھی اور جو بڑے بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو یہ امپیکٹ دیتے ہیں کہ فلاں جو بات کر رہا ہے وہ کلیئر نہیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی اس کی اپنی سیلف اسیسمنٹ تو ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کی باتوں پہ چلتا ہے اور اسپیشلی اللہ کے معاملے میں. تو جناب ادھر بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو ولا یکاد یبین جو ہم نے سمجھا کہ یہ لڑکیوں کے لیے ہے زیوروں میں پلنا، یہ میں نے آپ سے پچھلا بھی کہا کہ یہ آیت نمبر 18 ہے، اس میں مؤنث کا استعمال ہی نہیں ہوا، یہ مذکر پوری ٹرمنالوجی چل رہی ہے. اور اسی صورت میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بڑا اترا کر زیوروں میں کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام، اس کا تم حلیہ دیکھو، یہ بات بھی صحیح نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کو کہا یہ بات صحیح نہیں کر سکتے ہیں جو زیوروں میں پلے ہوئے ہیں.
اب جناب دیکھیں وہی زیور کی بات آ گئی، فلولا القی علیہ اسورا، پس کیوں نہیں ڈالا گیا اس موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کنگن، من الذہب، سونے کے، او جاء معہ الملائکہ، یا کیوں نہیں آئے اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی فرشتے، مقترنین، پرا باندھے، یعنی بالکل صف باندھ کر ان کا خاص باڈی گارڈ بن کر ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ایک نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ اب خود سمجھ لیجئے کہ فضول وہ بک رہا ہے یا جس پر کوئی الزام ڈالے وہ فضول کہتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا سورہ زخرف میں سونے چاندی کا وہ بھی ذکر آیا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں میں یہ نہیں دیکھتے تاثر کہ سارے لوگ تقریباً سونے چاندی کے متلاشی ہیں، ان کو سونا چاندی بڑا پسند ہے، نہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ سونا چاندی کا ذخیرہ میں خاص کفر کرنے والوں کے حصے میں دے دیتا۔ اگر تم سب مل کر ایک امت بن جاتے تو میں کفر کرنے والوں کو سونے چاندی سے لاد دیتا، لیکن تم سب کے دلوں میں اتنی محبت بسی ہوئی ہے کہ پھر تم چاہو گے کہ ہاں ہم کفر کریں اور ہم سونے چاندی کے قابل ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی بات آ گئی کنگن کی بھی کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ نبی ایک کنگن بھی نہیں پہنتا اور اس کے ساتھ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ فاستخف قومہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں، فاستخف قومہ، بس اس نے بے وقوف بنا دیا اپنی قوم کو، فاطاعوہ، بس وہ قوم والوں نے اس فرعون کی اطاعت کی۔ یعنی انہیں یہ بات زیادہ صحیح لگ رہی تھی، قوم کو فرعون کی یہ فضول بات زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ جو زیوروں میں پلتا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے، اس کی بات لوگوں کو دل پر لگی، اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیئر نہیں بول رہے ہیں، اپنا پوائنٹ کلیئر نہیں بتا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ بے شک قوم بھی فاسق ہی تھی، نافرمان ہی تھی، وہ بھی اسی امیر آدمی کی طرف ڈول جاتی تھی۔ اور پھر ادھر بھی اینڈ وہی بتایا جا رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا ٹاپک وہی، اللہ کیسے انتقام لیتے ہیں، ایک وقت کو ڈھیل دے کر اللہ تعالیٰ پھر کیسے پکڑتے ہیں، وہی چیز یہاں پر بھی آ گئی کہ فلما آسفونا، پس جب غصہ دلایا انہوں نے ہم کو، انتقمنا، ہم نے انتقام لیا، منہم، ایسے لوگوں سے، قوم سے، فرعون کی قوم سے، فاغرقناہم اجمعین، پس غرق کر دیا ہم نے ان تمام لوگوں کو، فجعلناہم سلفا، اور پس بنا دیا ہم نے ان کو گزرے ہوئے، سلف، یعنی یہ لوگ گزرے ہوئے اب کہلانے لگے، ان کا نام و نشان اللہ نے ختم کیا، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور اس بات کو مثال بنایا دوسروں کے لیے، بعد آنے والوں کے لیے، کہ چاہے تم کتنے کنگن پہن لو، کتنی بڑی سٹیٹس پر ہو، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر پانی سے انسان کو ختم کر دیا جائے، ہواؤں سے انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے غصے سے بچائے، اللہ ہم سب پر مہربان رہیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جو بات ہم نے شروع کی تھی آیت نمبر 43 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مضبوطی سے پکڑو اس وحی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ہے، ہمیں اور کسی دوسری کتابوں کو پکڑنے کا یا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 43 سے 44، آپ کو پھر ایک بہت بڑی قوت سے اللہ نوازیں گے یہ آیتیں پڑھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔